حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، ان کے حوالے آخری بات کرو، ان کے حوالے سے آتا ہے ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ایک دن یہ سفر پہ جا رہے تھے تو ایک رستے میں آدمی رہا، اس نے کہا حضور میں آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے سفر میں۔ آپ اس کو ساتھ لیا، نہ نہیں کی، ساتھ لیا چلے گئے۔ تھوڑا سا آگے گئے تو بھوک لگی، آپ کے پاس 3 روٹیاں تھیں، تو آدمی 2 تھے، آپ تھے اور آپ کے ساتھ ایک آدمی تھا۔ آپ نے کیا کیا، اس روٹی کو سامنے رکھا، ایک آپ نے کھائی، ایک اس آدمی نے کھائی۔ قریب دریا تھا، آپ نے کہا ذرا میں پانی پی کے آتا ہوں۔ آپ جب پانی پینے کے لیے گئے تو واپس آئے تو دیکھا تیسری روٹی وہاں پہ موجود نہیں تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا 1.5 کھا لیتے، آپ نے ایک کھائی۔ جب تیسری روٹی آپ نے دیکھی، روٹی وہاں پہ موجود نہیں تھی۔ آپ نے اس آدمی سے پوچھا وہ روٹی کہاں پہ ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں کھائی۔ وہ مکر گیا آدمی، حالانکہ اس وقت تیسرا کوئی آدمی تھا نہیں، وہ آدمی وہاں پہ موجود تھا لیکن مکر گیا۔ اس نے کہا میں نے نہیں کھائی، مجھے نہیں پتا، آپ نے کچھ نہیں کہا۔ آپ جو ہے اسے ساتھ لے کر آگے چلے گئے۔ تھوڑی دیر آگے پہنچے تو پھر بھوک نے ستایا، وہاں پہ ایک ہرنی تھی، آپ نے اسے آواز دی، وہ ہرنی آپ کے قریب آئی، آپ نے اسے ذبح کیا، پکایا، پکانے کے بعد کھایا، کھانے کے بعد اس کی ہڈیاں جمع کی، ہڈیاں جمع کر کے کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھو۔ وہ ہرنی جو ہے وہ زندہ ہو گئی، وہ دوبارہ زندہ ہو کر چلنا شروع کر دیا اس نے، یہاں تک کہ آپ پھر آگے چلے گئے۔ تھوڑی دیر جب آگے پہنچے تو وہاں پر ایک دریا آیا جو رستے میں تھا۔ آپ نے اس آدمی سے پہلے پوچھا، کہا تم بتا جس خدا کی طاقت سے میں نے اس ہرنی کو زندہ کیا ہے، میں تجھے اسی خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں بتا کس نے وہ تیسری روٹی کھائی؟ اس نے کہا میں نے نہیں کھائی، وہ مکر گیا۔ پھر تھوڑی دیر آگے گئے تو دریا آیا، آپ نے اس کا بازو پکڑا، پکڑ کر دریا کے اوپر چلنا شروع کر دیا، جس طرح عام لوگ چلتے ہیں زمین پہ، دریا کے اوپر چلنا شروع کر دیا۔ جب دریا پار کیا تو پھر آپ نے کہا تب بتا تجھے اس خدا کی قسم جس نے ہمیں دریا کے اوپر چلنا سکھایا، وہ تیسری روٹی کس نے کھائی؟ اس نے کہا حضور میں نے نہیں کھائی، وہ مکرتا رہا۔ تھوڑی دیر آگے پہنچے تو وہاں پر ایک مٹی کے ڈھیر تھے، آپ نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، ساری مٹی سونا ہو گئی۔ آپ نے اس مٹی کے 3 حصے کیے جو سونا تھا، ایک آپ نے رکھ لیا، ایک اس کو دے دیا، کہا تیسرا اس کا حصہ ہے جس نے روٹی تیسری کھائی ہے۔ اب جب دولت کی باری آئی، لالچ کی باری آئی، ہرس کی باری آئی تو اس نے چیخ چیخ کر کہا، اس نے کہا میں بڑا شرمندہ ہوں کہ وہ تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی، لہذا یہ سونا میرا ہے۔ آپ نے اسے کہا یہ بات نہیں ہے، حقیقت یہ ہے، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی ذات مجھے بھوک اور پیاس کی وجہ سے کسی پر طنز کرنے کی اجازت نہیں دیتی، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اور سنگت کا یہ اثر ہوتا ہے۔ اگر بندے کے اندر کوئی لالچ ہو، کوئی ہرس ہو، کوئی طمع ہو، اللہ رب العزت اس لالچ کو، ہرس کو، طمع کو اللہ کے نیک بندوں کی وساطت سے اس کے دل سے دور فرما دیتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تیرے دل سے لالچ کو، ہرس کو اور جھوٹ کو دیکھ رہا تھا، میں یہ چاہتا تھا یہ مان جائے، لیکن تو نہیں مانا۔ میں نے کہا اس کا حال دنیا ہی ہے، اگر دنیا کی لالچ دی جائے تو یہ بندہ مان جائے گا۔ اللہ والوں سے اگر کوئی بندہ اللہ والی بات نہ سیکھے اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں، اس لیے کہ اللہ والے ہوتے ہی وہ ہیں جو اللہ سے لو لگا دیتے ہیں، اور جو بندہ اللہ والوں کے پاس رہنے کے باوجود بھی محروم ہے وہ اپنی قسمت پہ روئے، کیونکہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔